اللہ نے یہ منظر دکھائے، اس خوبصورتی سے دکھائے. ہم کہتے پھر ابا وہ خنسا بس قادسیہ کے میدانوں میں ہی رہ گئی، اب کوئی خنسا نہیں. اللہ نے کہا نہیں، دکھاؤں گا، اس 14ویں صدی میں دکھاؤں گا تاکہ ساری دنیا پر میں اتمام حجت کر سکوں کہ میرے ماننے والے، میری ماننے والیاں اب بھی ہیں. میں بتا سکوں کہ حنظلہ کی طرح بیویاں چھوڑنے والے اب بھی ہیں. میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ خنسا جیسی مائیں آج بھی ہیں. میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث صدیق اکبر جیسے استقامت والے آج بھی ہیں. چنانچہ سقوط افغانستان ہوا، کابل اور قندھار مسلمانوں کے ہاتھ سے چلے گئے، تو ہماری کراچی کی ایک ماں، کراچی کی ایک ماں کے 4 بیٹے، جی ہاں 4 بیٹے، 4 بیٹے، 4 بیٹے، وہ اس سے سننا 4 بیٹے، خنسا کے بھی 4 تھے، کراچی کی اس ماں کے بھی 4 تھے. یہ کہانی نہیں ہے، یہ قصہ نہیں ہے، یہ وہ سچا واقعہ ہے جس نے کراچی کی سرزمین پر جس نے کراچی کی سرزمین پر لسانیت کا بت توڑ کے بتایا کہ کراچی کا مہاجر نہیں ہے، وہ محمدی ہے. وہ افغانستان کے پٹھان کے لیے نہیں، وہ افغانستان کے مسلمان کے لیے اپنی جان اسی طرح دے سکتا ہے جس طرح انصار نے مکہ کے مہاجر کے لیے دی. جی ہاں، کراچی میں ہمارے بفر زون کی رہنے والی ایک ماں ام بصیر، جب سقوط کا منظر ابھی نہیں آیا تھا، جنگ شروع ہوئی، 3 بیٹے آ گئے کہ ماں اجازت دے. ماں نے سمیر کو دی، عمیر کو دی، نام کتنے پیارے، منیر کو دی. تینوں اجازت لے کے جانے لگے. بھانجا زبیر آیا، کہا ماں خالہ جی اپنے بیٹوں کو دے دی تو خالہ بھی ماں جیسی ہوتی ہے، اپنی بہن میری امی سے مجھے بھی دلا دے. تو ہاں بہن نے بہن کو فون کیا، کہا میرے 3 جا رہے، ایک لاڈلا تو بھی بھیج دے. اب یہ وہ بچے نہیں تھے جو نالائق ہوں، جو گوار ہوں. سمیر کمپیوٹر میں، عمیر بی کام کیا ہوا، زبیر ایم کام میں تھا، سارے پڑھے لکھے بچے. منیر چارٹرڈ اکاؤنٹنگ کے پہلے سمسٹر میں تھا، وہ سی اے کے پہلے سمسٹر میں. سارے بچے پڑھے لکھے، یہ سارے پہنچ گئے محاذ پر. اللہ کی شان، حالات بدلے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کا منظر شروع ہوا. اللہ نے آزمائش شروع کی. پوچھا ربا یہ آزمائش کیوں کر رہا ہے؟ ہم نے تو افغانستان میں تیرا نام سربلند کیا ہے، تیرے کلمے کی سربلندی کے لیے دشت لیلا میں 10,000 کٹوا دیے. ربا یہ آزمائش کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کھرا اور کھوٹا الگ کرنا چاہتا ہوں. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ہم نے تجھ سے پہلوں کو بھی آزمایا. کیوں آزمایا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ تاکہ سچے اور جھوٹے نکھر کر سامنے آ جائیں. چنانچہ آزمائش کا پہیہ چلا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کا منظر شروع ہوا. جب شروع ہوا، سمیر شہید ہوا، عمیر شہید ہوا، زبیر شہید ہوا، 3 بیٹے شہید ہو گئے. جب مجھ تک نظم کی اطلاع آئی کہ شاہ صاحب 3 شہید ہو گئے، میں نے کہا چوتھے کی کیا خبر ہے؟ کہا چوتھا انگریزی بولتا تھا. یہ عقل کے اندھوں نے سمجھا یہ کوئی بڑا کمانڈر ہے، یہ اس کو پکڑ کر گانٹا نامے لے گئے. میں نے کہا واہ میرے مولا واہ، 3 شہادتیں، 1 اسیری کی خبر لے کر میں کس ماں کے پاس کس طرح جاؤں گا؟ کوئی فتح کی بات ہوتی، شہادتوں کے بعد فتح ہوتی تو میں سہ لیتا، شہادتوں کے بعد فتح ہوتی ماں بھی سہ لیتی، میں بھی خوشی خوشی جاتا. یہاں تو شہادت ہوئی ہے، ساتھ میں بظاہر شکست بھی ہوئی ہے، بظاہر غلبہ ہوا ہے. میں کیا لے کر جاؤں وہاں پر؟ یہ کرتا ناچار کیا کرتا. میں وہاں پہنچا، ماں کو کہا ماں صبر کرنا، سن سمیر شہید ہے، زبیر شہید ہے، عمیر شہید ہے. کہا میرے منیر کی کیا خبر ہے شادی؟ میں نے کہا ماں وہ وانٹا ناموں میں ہے، اللہ کے راستے کا قیدی ہے، اسے اللہ نے اپنی محبت میں اپنے راستے میں روک لیا ہے. ماں اس کے اندر گئی. میں نے کہا پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا. جب اندر سے ماں آئی، ہاتھ میں شربت کا جگ تھا، ہمیں شربت پلائی، ساتھ میں چھوٹا بیٹا عزیر تھا. مجھے کہنے لگی کہ شاہ صاحب وہ 4 تو اللہ کے راستے میں دے دیے، یہ بھی لے لیجیے، بڑا ہو تو یہ بھی رب کے نام پر قربان. میں نے کہا وہاں میرے ابا واہ، تو نے قادسیہ کا منظر دکھانا تھا، تو نے خنسا جیسی ماں میرے سامنے لانی تھی. تو کہتا تھا عمر بن جموح تیری اسلام کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، عمر بن جموح معذوری کے ہاتھ میں لڑا اور اس منظر نے مجھے دکھایا قندھار کے اسپتال میں 6 معذور 7 دن تک دنیا کی سپر پاور کی فوج سے لڑتے رہے، دشمنوں کو مردار کرنے کے بعد خود بھی جان شہادت دی ہے. مجاہدین اسلام، مجاہدین اسلام، شہدائے اسلام. دنیا کہہ رہی تھی کہ مسلمان اپنی ماں پیسوں اور ڈالروں کے بدلے بیچ دیتے ہیں. ملا عمر نے کہا نہیں، محمدی نہیں بیچتا. چنانچہ ڈالر کی پوریاں قدموں میں تھی. ہاں حکومت کی پیشکش
کے قدموں میں تھی، ٹھکرا کر کہا نبی تیرے منہ سے جملہ نکلا ہے نا، تو نے ہی فرمایا ہے نا کہ مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، نہ ظالم کا معاون بنتا ہے، تو سن آمنہ کے در یتیم، میں ملا عمر تیرے جملے کی لاج رکھوں گا، میں افغانستان کے ٹکڑے کروا دوں گا، میں اپنے جسموں کے ٹکڑے کروا دوں گا، 10,000 بچے لینا میں قربان، 20,000 تیرے نام کی تیرے جملے کی لاج پر قربان۔ ملا عمر نے نبی کی لاج رکھی اور مسلمان پر ظلم نہیں کیا، نہ ظالم کا معاون بنا۔ اللہ نے نبی کے جملے کی لاج رکھنے پر آج ملا عمر کی لاج رکھی۔ امیر المومنین ملا عمر مجاہد، امیر المومنین ملا عمر مجاہد، امیر المومنین ملا عمر مجاہد۔ پورے شرح صدر سے کہہ رہا ہوں